آج ہم جو روحانی علاج یا جو آیات ان سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، جو اسلامی پیغام لینا چاہ رہے ہیں، وہ ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایسی بیماریاں ہیں جن کا ہم سنتے ہی دل جو ہے بہت خراب ہو جاتا ہے اور نا امیدی آ جاتی ہے انسان کے اندر، خاص طور سے کینسر جیسی جان لیوا بیماری، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل دل کی بیماریوں کا ہم بہت زیادہ ذکر سن رہے ہیں، بلاکیج ہو جاتی ہے، آرٹریز جو ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں، اس کا لا علاج ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مرض ہیں، اور اس سے بڑھ کر انسان کو جو ہے ذہنی سکون نہیں ہے، ذہنی سکون جو ہے ان کا غائب ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور سے جو زندگی ہم لائف گزار رہے ہیں اس میں اس قسم کی جب بیماریاں، جن کو کینسر کہہ لیں، دل کی بیماریاں کہہ لیں، یا پھر آپ کوئی معمولی سی بھی بیماری بھی ہوتی ہے خاص طور سے ذہن سے جو تعلق رکھتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل جو خاص طور سے والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، اور بچوں کے اندر وہ والی بیماریاں جو کبھی بڑوں میں آتی تھیں وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان سب پہ آج ہم بات کریں گے۔ حاجی دین محمد ہمارے ساتھ ہیں۔ تو حاجی صاحب، ہم یہیں سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ دل کی بیماریوں کے حوالے سے خاص طور سے بلاکیج ہو جانا، ینگ ڈیتھ ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کیا بتائیں گے کس طرح سے روحانی طور پر ہم علاج کر سکتے ہیں؟ کون سی آیات ہیں، کون سے وظائف ہیں جو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنا لیں تو ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج بھیجا ہے موت کے علاوہ، لیکن شفا کا اختیار بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ بے شک۔ ایک ہی کلام کو سب پڑھتے ہیں، کس کو شفا ملتی، کسی کو نہیں ملتی، یہ بھی نظام الہی ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ دل کی آپ نے بات کی، دل کی بیماری جن کے وال بند ہوتے ہیں یا جن کے وال لیک ہوتے ہیں، ان میں خون رستا رہتا ہے، وہ دونوں چیزوں کے لیے بہت مشکل پیدا کرتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک ہو کے بندہ فارغ ہو جاتا ہے، یا شریان بند ہوتی ہے، خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو وہ آپریٹ ہو سکتے ہیں، نہ ان کا کیا نام ہے کوئی علاج ہو سکتا ہے، وہ جو لا میڈیسن پہ علاج ہو چلتے جاتی ہیں ہے جو کہ لا بیماری۔ علاج ہو جاتے ہیں، جیسے میڈیسن پہ چل رہے ہوتے ہیں جو وقت تک ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ وہ لوگ جن کے وال بند ہیں اور شریانیں بند ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر ہر پنساری سے مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 41 دفعہ الحمد شریف ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا بھی مانگیں، ساتھ پانی رکھ کے اس پہ بھی دم کر دیں اور پاؤڈر پہ دم کر دیں۔ صبح نہار منہ چائے کا آدھا چمچہ منہ میں ڈالیں اور نیم گرم پانی پی لیں۔ ایک آدھ موشن آ بھی سکتا ہے یا نہیں بھی آ سکتا ہے۔ شام کو آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے اس میں شہد ملا کے پی لیں۔ جی۔ کھانے میں ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا، 4 سبزیاں رکھیں، روٹی ڈبل روٹی رکھ لیں۔ 2 سے 3 مہینے لگیں گے، ان کے جو وال بند ہیں وہ بھی کھل جائیں گے اور شرانیں بند ہیں وہ کھل جائیں گی، بلکہ اس کا رزلٹ آپ کو 15 دن کے اندر مل جاتا ہے۔ فزیکل کنڈیشن دیکھو، میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، اگر 1-2 منٹ مجھے دیں تو، آپ کسی بھی مریض کی رپورٹ 100% صحیح ہے تو وہ تمہارے کام کی نہیں ہے، 100% خراب ہے تو وہ بھی تمہارے کام کی نہیں ہے۔ کام کی کیا ہے؟ آپ کی فزیکل کنڈیشن۔ جسمانی طور پہ آپ فٹ ہے نا تو سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس بات کو اگر مانیں کہ رپورٹ صحیح ہے بندے کو ٹھیک، تو کروڑوں لوگ قبرستان جا چکے ہیں، سبھی رپورٹیں ٹھیک تھیں اور مر چکے ہیں۔ فزیکل کنڈیشن جسمانی طور پہ آپ ٹھیک ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا دل کے وال اور شرانے کھولنے کا، لیکن اس سے دماغ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پہ میگرین کے درد والے کے لیے سونے پہ سہاگا ہے، بہترین علاج ہے بڑی ہلکا پاؤڈر، اور یہ الحمد شریف 41 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا بھی مانگنی، ان پہ پھونکتے رہنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ وال لیک ہے، جی، اس کا کیا علاج ہے؟ یہ بات بہت سمجھنے والی ہے۔ جی۔ آپ انار دانہ لے لیں، سوکھا انار دانہ بازار سے مل جاتا ہے، وہ آپ ایک کو لے لیں، اس پہ 41 دفعہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، وَلَا درود پڑھ کے پھونک دیں، تو صبح نہار منہ تازہ دہی ہو، کھٹا پینا ہو، ٹھنڈا پینا ہو، اس میں 1 چمچہ انار دانہ ملا کے اس مریض کو کھلانا شروع کریں، مہینہ 20 دن کے اندر اس کے جو لیکیج ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن لیکیج میں ہڑ نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں۔ ہم نے وہ بات کرنی ہے کہ فائدہ نقصان ہم نے ساتھ بتانا ہے، صرف یہ نہیں بتانا یہ کھاؤ فائدہ ہو جائے گا، نہیں، نقصانات ساتھ رکھنے ہیں۔ تو جس کے وال کی لیکیج ہے تو وہ ہڑ استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اناردانہ استعمال کریں گے، ٹنڈا لوکی توری استعمال کریں، کریلا استعمال کریں گے، وہ اپنی زندگی میں چند دنوں میں آ جائیں گے۔ یعنی ہیلدی ڈائٹ کا بھی جو ہے نا اس میں استعمال ضروری ہے، لائٹ لائٹ ڈائٹ رکھنی ہے، جو آپ نے بتائی ہیں یہ والی ڈائٹس رکھنی ہے۔
جگر کے امراض بہت زیادہ ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں سنتے ہیں جب وہ لا علاج ہے بالکل، اور اگر ہو جاتا ہے کسی کو تو سب سے زیادہ یہی جاننا چاہتے ہیں لوگ کہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ بھائی لگتا ہے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا، اب یہ تو لائف ٹائم آپ کے ساتھ رہے گا. تو ایسے میں کون سی روحانی علاج ہے یا آیات ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے؟ مانو میرے زندگی میں 47 سال میں لاکھوں لوگوں کا علاج میرے پاس ہوا. وہ لوگ بھی دیکھیں، میں ویڈیو بھیج دوں گا آپ کو، جو ہیپیٹائٹس سی کینسر میں بدل کے آخری سٹیج پہ تھے. جب اس کی تصویریں دیکھو گے، رپورٹ پڑھو گے تو بالکل انسان پریشان ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ ایسے روحانی علاج ہیں؟ روحانی علاج جو جڑی بوٹیوں سے بھی جو روحانی علاج کیا ہے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہوا، 100% ٹھیک ہوا. اس کے بعد اپنے اس کو اولاد بھی دی، بیٹا دی ہے. آج بھی اپنی زندگی میں 6-7 سال سے ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ جگر کے لیے بڑی ہڑ کا پاؤڈر اور تخم لنگا 2 چیزیں. ٹھیک ہے. تیسرا کڑی پتہ. یہ یاد رکھو، یہ 3 چیزیں. تخم لنگا، کری پتہ اینڈ ہڑ کا پاؤڈر. ہڑ کا پاؤڈر تو رات کو سونے سے پہلے لے لیں یا صبح نہار لے لیں. کڑی پتہ دن میں جب چاہے وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں، پانی پیتے رہیں. اور تخم لنگا کسی بھی ٹائم میں 1 گلاس پانی میں 1 چمچہ ملا کے رکھیں تھوڑی دیر، اور اس کے بعد وہ پی لیں. لیکن اس پہ 2 چیزیں ہیں، جب یہ آپ استعمال کرو گے، الحمد شریف 41 دفعہ، سورہ ناس بھی 41 دفعہ. یا ہیپیٹائٹس سی کے لیے بتا رہے ہیں اور جگر کی بیماریوں کے لیے بتا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. الحمد شریف بھی 41 دفعہ اور سورہ ناس بھی 41 دفعہ، دونوں کے اول آخر، تمام کلام کے اول آخر درود شریف 11 پڑھ کے پانی پہ پھونکیں. اس تمام چیزوں پھونک کے دعا بھی مانگیں، پانی پھونکے پئیں. لیکن ہیپیٹائٹس سی کے لیے 3 سبزیاں ہیں جو اس کو فائدہ کریں گی، باقی اس کو نقصان کریں گی. ٹنڈا، لوکی، توری، وہ بھی ابلی ہوئی، یعنی کہ برائے نام ہری مرچ اس میں ڈال دیں اور ثابت ڈال دیں، اور ثابت مرچ نکال لیں تاکہ اس کے ذائقہ جائے. نمک برائے نام ڈال دیں. تو آپ وہ دیکھیں گے کہ آپ وہ بہتر سے بہتر ملے گا. کیونکہ ابھی کچھ وقت ہی ہوا، کوئی 46-47 سال ریسرچ کرتے ہوئے اور یہ روحانی سلسلہ لے کے چلتے ہوئے، تو ابھی بھی ریسرچ بھی ہوتی ہے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. نئی دوائیاں بناتے رہتے ہیں جڑی بوٹیوں سے. لیکن جو کلام الہی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. بالکل بالکل سمجھانا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی میڈیسن اگر میں دوائی بناتا ہوں تو قرآن پاک کے بغیر نہیں ہے. حاجی صاحب، جگر کے کینسر کی اگر میں آپ سے بات کروں تو جگر کے کینسر میں کیا علاج اور کون سی آیات ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھو، جگر کے کینسر کے لیے میں آپ نے بہت اچھی بات کی. میں ایک کام بتا رہا ہوں. جی. جگر کے کینسر والے کو اپنا ہاتھ جتنا کھول سکتا ہے کھول لیں، ایسے رکھ لیں، ایسے رکھ کے یا خیو یا قیوم بے رحمتے کا نہیں صرف یا خیو یا قیوم. اوکے. 7 دفعہ پڑھ کے پھر پھونک دیں، 7 دفعہ پڑھ کے پھر پھونک دیں، پھر 7 دفعہ پڑھ کے پھر پھونک دیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد سورہ فاتحہ 41 دفعہ، سورہ کوثر بھی 41 دفعہ. سورہ کوثر 41 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی پہ پھونکے رکھیں. وہ پانی پئیں بھی اور اپنے معدے جگر پہ لگاتے رہیں. جگر والے کے لیے بھی بہت ضروری ہے بڑی ہڑ کا پاؤڈر. لیکن وہ اگر موشن ہے تو تھوڑا کم لے لے، اگر موشن نہیں ہے تو زیادہ لے لے. کیونکہ جن کو موشن ہوتے ہیں ان کو یہ تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگر زیادہ کوئی مشکل آتی ہے تو آپ بڑی ہڑ کا پاؤڈر چائے کا چوتھا ایسا اور تخم لنگا کھانے کا 1 چمچہ ایک ساتھ ملاؤ، خشک میں ڈال کے اوپر پانی. اچھا، اس کو تخم لنگا کو اس وقت بھگونا نہیں ہے آپ؟ نہیں بھگونا نہیں ہے. یہ اچھی بات آپ تشریح کر دیتی ہیں، میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. بھگونا نہیں ہے، خشک منہ میں ڈال کے اوپر پانی. کیونکہ تخم لنگا جیسے ہی نام سنتے ہیں نا ہم سب، تو یہی ہوتا ہے کہ پانی میں ہی اسے آپ نے رکھ کے پھر آپ نے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پینا. حاجی صاحب، آپ سے اور بھی بات کرتے ہیں، اور خاص طور سے میں ابھی جب بریک کے بعد واپس آؤں گی تو آپ سے بات کروں گی کہ ذہنی سکون، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریس، اور خاص طور سے جب بچے جو ہیں نا وہ ذہنی سکون ان میں نہیں ہے تو والدین بھی پریشان ہیں. اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ. جی، بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ ہیں حاجی اخوندزادہ دین محمد صاحب، جن سے ہم بات کریں کہ مختلف بیماریوں میں کس طرح کون سی قرآنی آیات جو ہیں امید اور
شفا کا سہارا بنتی ہیں. تو حاجی صاحب ابھی میں آپ سے کہہ رہی تھی بریک سے پہلے کہ ہم بات کریں گے ضرور ذہنی سکون، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہر وقت جو ہے بچے خاص طور سے اسٹریس بہت فیل کر رہے تھے، تو والدین کو ان کے ساتھ ساتھ اسٹریس فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ذہنی سکون اور ذہنی دباؤ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کون سی ایسی آیات ہیں جو ہم خود بھی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ وہ آسانی سے وہ پڑھ سکیں؟ بسم اللہ الحمد للہ کا مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں. سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرلز ہربس. اس میں بیماریوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے، بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں. جی اس پہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہر بیماری کے بارے میں، ان کو سکون، آرام، بیماری، جی شفا کسی جی اس سے سب فائدہ اٹھائیں، اسے آگے تک بڑھا دیں. پھر میرا فون نمبر ہے، اس کو تکلیف ہے مجھے فون کر کے تو جو بھی صورتحال ہوتی بتا دیں. 030092951006 یہ نمبر ہے، اس پہ کریں. ٹھیک ہے. آپ ذہنی سکون کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ جتنے لوگوں گھر میں بے چینی ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، کوئی بھی ہے، ایک تصویر پڑھیں درود شریف کی، کوئی بھی درود شریف لے لیں، اور ایک تصویر پڑھیں ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. ایک تصویر پڑھنی ہے اس کی. ایک تصویر دونوں، یعنی ہر نماز کے ساتھ ہی پڑھ کے، اور دعا بھی مانگے، سامنے پانی رکھ کے پانی پہ پھونک کے انہیں پلا بھی دیں. لیکن یہ پانی ان کے سر پہ چھینٹے مارنے میں ضروری ہیں. جب چھینٹے مارو باوضو ہو کے بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کے سر پہ منہ پہ چھینٹے مارو اور پانی پلا دو. ان کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا، ان کو ذہن میں سکون آنا شروع ہو جائے گا. دل کے مارو گے، دل کی تکلیفیں بھی ساتھ ساتھ نکلتی چلی جائیں گی. پھر بڑی ہڑ کا جو پاؤڈر میں بتاتا ہوں نا کہ آپ 41 دفعہ الحمد شریف پڑھ کے 41 دفعہ سورہ ناس پڑھ کے اس کو پھونک دو، تو وہ عمر کے لحاظ سے خود تعین کرو. 1 چٹکی 2 چٹکی بچوں کو چمچے میں ڈالو، منہ میں ڈال کے پانی پلا دو. ان کے لیے بہت بہتر ہے، بے تحاشا بہتر ہے. صحیح. اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کھانسی رہتی ہے. ابھی جو موسم ہے اس میں تو بہت کھانسی کا کھانسی ہے. رات کو سونے سے پہلے 5 بادام 10 منقہ چبا کے کھا لو، پانی نہ پیو. اس کے 1 گھنٹے بعد ایک لونگ منہ میں رکھو، چوستے رہو. چوسنے کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے بعد چبا کے کھا لو، بالکل جان چھوٹی رہے گی آپ کی. نزلہ، زکام، بخار، کھانسی. 5 بادام 5 منقہ، نہیں 10 منقہ، 10 منقہ، 10 منقہ. اور اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ ایک بادام اور لونگ لے لیں، منہ میں رکھ کے چوستے رہیں، اور اس کے بعد سے چبا کے کھا لیں. کوئی کھانا پینے نہیں کرنا، بہترین علاج. ٹھیک ہے. یہ آپ نے گلے کے لیے بتایا، خاص طور سے جو کھانسی گلے ہے کے نا. لیے اور سر کے دماغ کے سکون کے لیے بھی میں نے بتایا، جو پڑھنے کے لیے بہترین چیز. حاجی صاحب، کینسر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جاتا ہے، ایسے کہتے ہیں یہ جان لیوا بیماری ہے، اور اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ جیتے جی جتنا بھی جی رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ مر جاتا ہے. ہر روز مرتا تو ہے. بالکل ہر روز مرتا ہے. تو یہ بتائیے کہ ایسے میں کون سی روحانی آیات ہیں جو شفا اور امید کا باعث بنتی ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اچھی بات بولی. پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آپ ہر بیماری میں آپ پڑھیں، کیونکہ اللہ نہ کرے کسی نے کچھ جادو ٹونے کیا ہوں، بندش کی ہو، اس پہ برے عملیات کیے ہوں، تو وہ تو وہیں کے وہیں جڑ صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی. پھر الحمد شریف آپ 41 دفعہ پڑھ کے پانی پھونکے پانی پلائیں ہر نماز کے بعد، اور اس کے سر پہ، سینے پہ، جہاں بھی اس کو تکلیف ہے وہاں چھینٹے ماریں، اس کو پانی پلاتے رہیں. سورہ کوثر ایک تصویر پڑھنی ہے، تصویر پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی پھونکے وہ پانی پلاتے رہیں. آپ یہ دیکھیں روز کے حساب سے اس کی طبیعت میں کتنی بہتری آ رہی ہے. ہر روز کے حساب سے چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، چہرے پہ رونق ہے، تکلیف کتنی کم ہو رہی ہے. خود ہی تبدیلی محسوس ہوگی، خود معلوم ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ فزیکل کنڈیشن بہت اچھی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اگر یہ کہے اس کی رپورٹ 100% ٹھیک ہے تو وہ بھی کام کی نہیں ہے. 100% خراب ہے تو وہ بھی کام کی نہیں ہے. فزیکل کنڈیشن صحیح ہے، وہ کام کی ہے. اگر یہ مان لیں کہ رپورٹیں ٹھیک ہیں، جی، اور جو کروڑوں لوگ مرے ہیں سب کی رپورٹیں ٹھیک تھی، جی ابھی آپ نے بتایا یہ بات بالکل. تو بہتر یہ ہے کہ ہم وہ کہ جو اللہ کا نظام ہے اس طرف جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے. جب شخص جسمانی طور پہ ٹھیک ہے، فٹ ہے، تو بالکل صحیح ہے. اس کی رپورٹ غلط ہے، صحیح ہے، اس کو سائڈ پہ کر لو. بس قرآن آیات جو ہیں اور وظائف ان کا بہترین راستہ ہے، بہترین راستہ ہے، کیونکہ یہی شفا کا. ابھی سیکھ رہا ہوں، 47 سال ہو گئے سیکھتے ہوئے، طالب علم وہ بھی پڑھ رہا ہوں میں. لیکن آپ ہمیں جب پڑھاتے ہیں بتا کے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ عمل کرنا بہت ہمارے لیے بہت ضروری ہے بھی ہوتا ہے، اور فائدہ مند ہے. جی.
جانی طور پہ اور جسمانی طور پہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں، روحانی طور پہ سب ٹھیک ہوتے ہیں. بالکل. مخصوص کچھ جلدی بیماریاں اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، جس میں سورائسس ہو گیا، ایگزیما ہو گیا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر گینگرین کی بھی بات کرتے ہیں لوگ. تو اس ایسے میں کون سا روحانی علاج ہم کریں اور کون سی روحانی آیات، خاص طور سے قرآنی آیات پڑھیں ہم؟ اذیت ہے، پہلے ٹانگ کٹتی ہے، پھر ران کٹتی ہے، یا ہاتھ یہاں سے کٹتا ہے، پھر یہاں سے کٹتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جاتے ہیں. آپ اس کے لیے گینگرین کے لیے بہترین چیز جو سب سے زیادہ ہے نا، ایک تو الحمد شریف 41 دفعہ اور سورہ ناس 41 دفعہ یہ پڑھ کے اول آخر درشی پڑھ کے پانی پھوکے پئیں بھی. جہاں پر بیماری ہے وہاں پر چھٹے ماریں، بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر چھٹے ماریں. پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 وقل جاق الحق و ذاق البات من البات لکان نازکا. عصر کے بعد یہ پانی پہ پڑھ کے پھونکیں، پانی پلائیں بھی. اور جہاں جہاں بھی تکلیف ہے، چاہے وہ کینسر ہے، چاہے وہ گینگرین ہے، یا وہ سورائسس ہے، ایگزیما ہے، یا دادر کچھ بھی ہے جس کو یا رنگ بھی کہتے ہیں، رنگل کہتے ہیں، جو گول گول رنگ بنے ہوتے ہیں. تو اس کا بہترین علاج ہے جب آپ یہ پانی استعمال کرو گے، پیو گے، لگاؤ گے، وہ چیزیں آپ کو صاف ہوتی ہوئی نظر آ جاتی ہیں، صاف ہوتی نظر آ جاتی ہیں. لیکن اس میں بھی بڑی ہاڑ کا کمال ضرور ہے، بڑی ہاڑ کا پاؤڈر ضرور استعمال کریں. کہ بڑی ہاڑ کا پاؤڈر ہزاروں بیماریوں کے لیے، ایک کے لیے نہیں ہے، ہزاروں بیماریوں کے لیے. تو حاجی صاحب اس کو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاڑ کے پاؤڈر کو؟ کرتے رہنا چاہیے، بہت فائدہ ہے. اور آیات تو آپ نے سورہ فاتحہ بتا رہے ہیں، وہ تو ہے ہی شفا کے لیے آیت. تو اس کے لیے دیکھیں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بڑی ہاڑ کا پاؤڈر آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک سب تکلیفیں ختم کرتا ہے، بہت فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن ایک چیز بتا دوں کہ جس کی لیکیج ہے دل کی، وہ استعمال نہیں کرے گا. ہاں، یہ انہوں نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ جو بھی لیکیج ہو رہی ہے اگر آپ کے دل کی جو وینز ہیں اس کے اندر، آرٹریز میں، تو آپ وہ استعمال نہیں کریں گے ہاڑ کا پاؤڈر. ابھی حاجی صاحب ابھی ایک کال آئی تھی جس میں انہوں نے پوچھا کہ پتے کی پتھری جو ہے نا، وہ اس کا کوئی علاج بتائیں، روحانی علاج بتائیں، کون سی ایسی آیات ہیں جو شفا کا باعث بن سکتی ہیں؟ پتے کی پتھری ہے، اس کے لیے بہترین علاج جو ہے سورہ کوثر. سورہ کوثر کس طرح پڑھنا ہے؟ کیا 3 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھ کے پھر پانی پھونکو، 7 دفعہ پڑھ کے پھر پانی پھونکو، پھر 7 دفعہ پڑھ کے پھر پانی پھونکو، اور وہ پانی ان کو پلاؤ بھی، پتے پہ لگاؤ بھی. لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ وہ 41 دفعہ پڑھنی ضروری ہے، اول آخر درشی، وہ پانی پینا بھی ہے اور پتے پہ لگانا بھی ہے. لیکن یہ ساتھ یہ ایک کام اور بھی کرنا ہے کہ وہ کھانے میں احتیاط کریں. ٹنڈا، لوکی، توری، 3 سبزیاں زیادہ استعمال کریں، اور روٹی اور ڈبل روٹی زیادہ استعمال کریں. کڑی پتہ تو لازمی کھائیں. کڑی پتہ تو سامنے جیسے دن میں بار بار تھوڑا کھا لیا، اوپر پانی پی لیا، کھا لیا پانی پی لیا، اس لیے بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پتے کی پتھری کا بتایا، لیکن جب کبھی درد اٹھتا ہے نا، جس کو بھی اسٹون ہے اس طرح، تو وہ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. ایسے میں آپ فوری کوئی علاج نہیں کر پاتے، کوئی ایسی آیات جو وہ پڑھ کے اسی وقت دم کریں؟ اور اگر بہت جلدی ٹھیک ہونا ہے، میں نے اپنا نمبر بتایا ہوا ہے. آپ دنیا کی کسی بھی حصے میں، پاکستان نہیں، انشاءاللہ صبح انشاءاللہ رب نے رحمت کرنی، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوشش کائنات میں کہیں بھی ہوں گے نا، آپ کو کہیں بھی تکلیف ہے، پتے نہیں کہیں بھی تکلیف ہے، آپ کال کریں، میں یہ تکلیف ہے، میں بہت تکلیف پہ ہوں. آپ جہاں بھی ہوں گے تو انشاءاللہ چند سیکنڈ میں آپ کو جواب آ جائے گا کتنا درد بہتر ہوا، چند سیکنڈ میں. اور باقی اگر اس کو بولتے ہیں درد کے لیے فوری طور پہ، تو سورہ کوثر والا جو پانی ہے آپ جب آپ ماریں گے تو آپ کو شفا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہر قرآن پاک کی اس میں شفا ہے، اس لیے. سبحان اللہ. بہت شکریہ حاجی صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے اتنی تمام بیماریوں کو کور کرنے کی کوشش کی، اور جو بھی سوالات آپ کے لیے آئے تھے میں نے پوری کوشش کی کہ تمام سوالات کر لوں. آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے. اور یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ.